الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أكرم أول آخرين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكرين فضائلهم ومنكرين ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سید الشہداء ماتمداران نظرین کربلا موالیان مدر کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے. مولا آپ کو ہم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے. مولا ہماری مساجد امام بارگاہ عزاداری عہدیداروں کی حفاظت فرمائے اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے. مل کے خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات بھیج دیں. فاتح کے التماس ہے سید عرفان عالم ذاتی ابن مبارک حسین عقیقہ خاتون بنت خلیل حسن تصورہ بیگم بنت وزیر حسین محمد بیگم بنت عبداللہ محمود حسین کاظمی ابن ممتاز حسین کاظمی شائبہ پروین بنت محمود حسین منصور علی ابن رفیع اللہ سکندر علی ابن انوار علی ناصر عباس ابن سکندر علی کیسر عباس ابن سکندر علی وکیل ولایت شہید علامہ ناصر عباس صاحب پروفیسر سکتے جعفر صاحب اور جملہ شہداء ملت جعفریہ کے لیے پڑھیں. ضرور بھیجیں مل کے محمد وآل محمد. اذان محترم 1437 ہجری کی عصر محرم کی دوسری بقرعید بعنوان معرفت امام زمانہ فجرہ سماعت فرما رہے ہیں. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ان تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک 8 بجے ذہنی نمبر ہو جائے گا. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور اتنا اہم موضوع ہے کہ وقت جدید کے اہم ترین تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور بہت طویل ہے. دیکھیے صرف ان لوگوں کے لیے دعوت فکر نہیں ہے کہ وہ معرفت رکھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے اس طرح سے کہوں کہ شوق آمادگی کو پیدا کرنا ہے
اور جو انکار کرتے ہیں انہیں دعوت فطر دینی ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص امام زمانہ کو پا سکتا ہے تو وہ بغیر معرفت کے نہیں پا سکتا. جب تک معرفت نہ ہو معصوم گفتگو نہیں کرتے. وہ عبادات جن میں معرفت نہ ہو ان عبادات کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ابلیس کے سجدے ہیں. نہ ابلیس کے سجدے ابلیس کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے، نہ وہ عبادات جو بغیر معرفت کی ہوں گی وہ کوئی فائدہ پہنچا سکے گی. معصوم کا قول ہے چھٹے امام جعفر صادق معصوم فرماتے ہیں کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں. ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں. یعنی معرفت کے لیول ہیں، اسٹیپس ہیں. ایک شخص جو معرفت عامہ سے ہے اگر اس کے نزدیک کوئی کام نیکی ہے تو جب کوئی بہت بلند اسٹیج پر چلا جاتا ہے، معرفت کی کوئی بہت بلند لیول پر چلا جاتا ہے تو وہ نیکی جو معرفت عامہ والے کے لیے نیکی ہوگی وہ اس کے لیے نیکی نہیں ہوگی. ابرار کے گناہ، ابرار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں. یعنی بغیر معرفت کے کوئی شے حاصل نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص آیا ہے قانون کے پاس کہنے لگے قبلہ ہر طرح کا عمل کیا، ہر طرح کا کام کیا، نماز بھی پڑھی، وہ تمام عوامل ادا بھی کیے جس کی وجہ سے ملاقات ہوتی ہے معصوم کی، لیکن مجھے آج تک معصوم کی ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. کہنے لگے بیٹھ گیا، اس کو بٹھا لیا اور شاگردوں سے کہا کہ اسے پانی نہیں دینا، اسے پیاسا رکھو. 8 گھنٹے گزر گئے، 10 گھنٹے گزر گئے، 12 گھنٹے گزر گئے، 15 گھنٹے گزر گئے. پیاس کی شدت غلبہ آنے لگی، اسے پانی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ غنودگی میں چلا گیا، وہ سو گیا. عالم خواب سے ایک دم سے بڑبڑا کر جب اٹھا تو عالم نے پوچھا کہ خواب میں کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے پانی دیکھا. کہنے لگے کیونکہ تجھے پانی سے سچی محبت ہو گئی تھی لہذا خواب میں پانی نظر آیا. جتنی پانی سے محبت کی ہے اتنی امام سے کر لے. سوئے گا تو امام نظر آئیں گے، جاگے گا تو امام نظر آئیں گے. معرفت ہونی چاہیے، بغیر معرفت کے کچھ نہیں ہے. سوال ہوا معصوم سے، مولا یہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد اور آقا کی آمد سے قبل تقریباً 571 سال بنتے ہیں، یہ جو اتنا بڑا عرصہ ہے اس میں جو شخص چلا گیا، جو مر گیا، اس کے اعمال کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ آپ دیکھیں نا، مسلمان اگر کوئی مر جائے تو نماز بھی پوچھی جائے، روزہ بھی پوچھا جائے، حج ہے، زکات ہے، خمس ہے، جہاد ہے، غسل عباد ہے، تمام ہوتے. اقبال نے صحیح کہا تھا کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کہنے لگے مولا ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کون سی عبادت کر رہے ہوں گے؟ ان کے لیے جنت اور دوزخ کی تقسیم کا کیا قاعدہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ معصوم مسکرائے اور کہنے لگے بس ایک عقیدے پر جنت میں جائیں گے. مولا وہ کون سا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ جاتے جاتے کہہ گئے تھے یاتی من بعدہ اسمہ احمد، ایک آئے گا میرے پاس جس کا نام احمد ہوگا، بس جو احمد کے انتظار میں مر گیا وہ جنتی ہے. جو ایک کے انتظار میں مر گیا وہ جنتی ہے، اور جو 14 کا انتظار کرے. اور جو معصوم کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، معصوم فرما رہے ہیں. دیکھو نور کہہ دینا یہ بھی ایک جملہ میں آپ کو سے مسلمانوں میں یہ ہے کہ آپ نور سے ہیں، جبکہ مذہب اہل بیت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ اس سے آگے ہے.
کیونکہ ہر چیز کی جس طرح سے معرفت کی قسمیں ہیں اس طرح کیونکہ اردو زبان غریب ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا لفظ اس سے آگے کا ہے نہیں، لہٰذا اس نے نور کی بھی قسمیں رکھ دی ہیں. اور جو نظر محترم نور کی بھی قسمیں رکھ دی ہیں. حالانکہ بات یہ نہیں ہے وَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَّخِذُونَ ظِلَالَهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ سُجَّدُ اللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. پروردگار کہہ رہے ہم نے کائنات میں کوئی ایسی شے خلق کی نہیں تھی جس کا سایہ کبھی دائیں ہو کر کبھی بائیں ہو کر مجھ خدا کو سجدہ نہ کرتا ہو. یعنی جس پر شے کا اطلاق ہوگا اس کا سایہ ضرور ہوگا. یہ لائٹ ہے، اس کو بھی نور کہتے ہیں، روشنی کو نور کہتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک سایہ ہے. آنکھوں میں بھی نور ہے، اس کا بھی سایہ ہے. تو پتہ چلا یہ بھی ایک شے ہے، اس پر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے. تو جہاں جہاں شے کا اطلاق ہوگا وہاں وہاں سایہ ہوگا، اور وہ سایہ دائیں بائیں ہو کر رب کو سجدہ کر رہا ہوگا. تم اپنے آپ کو روک سکتے ہو، اپنے سائے کو نہیں روک سکتے. تم اپنے آپ کو روک سکتے ہو، اپنے سائے کو نہیں روک سکتے. وہ رب ہے جس کو وہ سایہ سجدہ کر رہا ہوگا، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ جس کا سایہ ہوگا وہ سجدہ کرے گا، جس کا سایہ نہیں ہوگا. یعنی جو شے کے بعد ہے اس کا سایہ ہوگا، جو شے سے پہلے ہے اس کا سایہ نہیں ہوگا. شے میں نور شامل ہے، اگر اس کا سایہ نہیں ہے تو پھر وہ نور سے نہیں ہے، وہ کوئی آگے کی چیز ہے. تھوڑا سا آگے تشریف لیں گروپ جیسے محمد والوں آگے تشریف لیں. وہ پھر آگے ہے لیکن زبان غریب ہے، لفظ نہیں ہے. ورنہ جبریل نور سے ہے. جب جبریل بڑھ رہے تھے تو جل رہے تھے، مقام آیا جبریل بڑھ رہے تھے تو جل رہے تھے، اور مصطفیٰ چمڑے کی جوتیوں سمیت چل رہے تھے. جبریل نور سے ہے، جب بڑھ رہے تھے تو جل رہے تھے، مصطفیٰ چمڑے کی جوتیوں سمیت چل رہے تھے. یعنی اس وقت وہ چمڑے کی جوتی کیونکہ سرکار کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی تو اپنی تہنیت میں جبریل کے نور سے افضل تھی. اس وقت کیونکہ پیروں سے لپٹی ہوئی تھی سرکار کے تو اپنی تہنیت میں جبریل کے نور سے افضل تھی. جو پیروں سے لپٹ جائے وہ جبریل کے نور سے افضل ہو جائے، جسے ہاتھوں پر بلند کر دے. میرے ممدو کا اشرا چل رہا ہے، میرے کائنات کے وارث کا اشرا ہے. تو جملہ اور کہہ دوں آپ کی ضیافت مانی کے لیے. نور نون کے ہیں 50 ارب، واو کے ہیں 6، رے کے ہیں 200. نور کو جمع کرو تو 256 بنتے ہیں. اور کیا حسین انتظار ہے کہ جس سال کائنات کے وارث کا ظہور ہوا وہ 256 نہیں، جس کا آنا بھی نور ہو، جس کا جانا بھی نور ہو، جس کے اجداد بھی نور ہو. اسے کہتے ہیں نور اللہ نور. اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نور پر میرا نام نہ لکھا جاتا تو نور سے روشنی نہ ہوتی. پتا چلا اگر نور پر مولا کائنات کا اسم مبارک نہ ہو تو اس میں روشنی نہیں ہوتی. اب دیکھتے جاؤ، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں روشنی ہے، جہاں جہاں علی نہیں ہے وہاں وہاں اندھیرا ہے. نہ جانے کتنی اذانوں میں اندھیرا ہے، کتنی نمازوں میں اندھیرا ہے، کتنے کلموں میں اندھیرا ہے. نور اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے. یہ جو چاند میں تم داغ دیکھتے ہو یہ داغ نہیں ہے، میرے دادا کی ولایت لکھی ہوئی ہے. یہ داغ نہیں ہے، میرے دادا کی ولایت لکھی ہوئی ہے. یعنی فرمایا کہ کائنات میں ایسی
ذہن میں رکھیے گا، یوم اگست میں سب نے کیا ہے اقرار کہ ہم گواہی دیتے ہیں، یہاں آ کر منکر ہو گئے ہو، اور ظہور امام زمانہ کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ ولایت علی کا امپلیمنٹ ہے۔ میں پیار انوار سے علامہ مجید کی رائے سناؤں، ایک جملہ سناؤں۔ معصوم فرماتے ہیں، آپ کے چھٹے معصوم کا قول ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب آئیں گے وقت کا امام، جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلا جو اعلان ہوگا وہ کہیں گے آج کے بعد ولایت علی کے تمام منکروں پر میری دادی زہرا کا رزق حرام ہے۔ امپلیمنٹ جو ہوگا وہ وقت کا امام کرے گا۔ روک کے رکھا ہوا ہے اس پورے کام کو انتظار میں، وہ آئے گا تو پھر انتظار کرے گا۔ تم نے نہیں مانا، یہ نباہ العظیم ہے۔ نباہ العظیم سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی خبر، اور آقا کی حدیث ہے یا علی انت نباہ العظیم، اے علی آپ سب سے بڑی خبر ہے۔ ولایت علی کی خبر سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ خبر بڑی تھی اس لیے پہنچانے والا نبی سب سے بڑا تھا۔ اس لیے نبی کو سید الانبیاء بنایا، اور صرف بڑی نہیں تھی، آخری خبر تھی، لہذا اس کے بعد کوئی نبی نہیں تھا۔ آخری خبر تھی ولایت علی کی، لہذا اس کے بعد کسی نبی کو نہیں رکھا۔ تم پہنچا دو، پروردگار پہنچا تو دوں، حفاظت کون کرے گا؟ کا ایک کو پہنچانے کے لیے دیا ہے، ایک کو بچا کے رکھا ہے کہ تم پہنچا دو، جب وہ 12واں آئے گا تو حفاظت کرے گا۔ اتنی بڑی خبر ہے، اتنی بڑی خبر ہے یہ روایت کے جملے ہیں کہ جب وہ آئے گا آنے والا تو پروردگار جبریل کو بتا دے گا اور براہ راست گفتگو کرے گا، براہ راست رسالت سے بھی گفتگو ہوئی تھی۔ تمہارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا یہ غدیر میں کیا ہوا کہ آقا بے ہوش ہو گئے، اونٹنی کی گردن میں بانیں ڈال دی اور غشی تاری ہو گئی، اور اونٹنی کا پیٹ جو تھا وہ زمین پر لگ رہا تھا۔ مولا یہ کتنی بڑی وحی تھی، کہنے لگے جبریل نے نہیں پہنچائی، پروردگار پر براہ راست گفتگو کرنا۔ مولا براہ راست گفتگو کیوں کر رہا تھا؟ کہنے لگے خبر بڑی تھی، جبریل چھوٹا تھا، جبریل یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو نبوت واپس لے لیں گے۔ رسول بلے ماں انزل الیک من ربک فمن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر آج یہ کام نہ ہوا تو رسالت ضبط کر لیں گے۔ جبریل کی اوقات نہیں تھی، جبریل چھوٹا تھا، جبریل کو ہٹا دیا، براہ راست وحی کی تو اس کی جلالت میں رسول کو بے ہوشی آئی، غشی آئی، رسول بے ہوش ہو گئے۔ کہنے لگے یاد رکھنا جب 12واں آئے گا تو پھر وہ براہ راست وحی آئے گی۔ بڑی خبر کو پہنچانے کے لیے بڑا آئے گا۔ اور یہ بھی جملہ یاد رکھیے، اپنی مرتبت رسول کا لقب نہیں چلایا گیا ہے، 12 کا لقب ہے۔ ختم المعصومین رسول کا لقب نہیں ہے، 12 کا لقب ہے۔ ختم مرتبت کہتے ہیں جس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں ہے، یہ 12ویں کے لیے ہے۔ ختم انبیاء لقب ہے، بہت سے القاب ہیں کائنات کے، ختمی مرتبہ جو ہے یہ 12ویں کا لقب ہے، یہ وہاں سے دیا گیا ہے۔ مرتبہ
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، میرا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ کنڈیشن لگائی ہے قرآن نے، اگر تم مومن ہو تو خیر ہے، ورنہ روایت کے جملے ہیں کہ جو گردنیں اڑیں گی وہ امام ساتھ ہوں گے۔ پہلی جگہ اور بہار الانوار میں 12ویں جلد ہے، جو پوری جلد ہے مولانا زمانہ کے اوپر لکھی ہے علامہ مجلسی نے، اس میں لکھتے ہیں کہ کوفے سے نجف تک، نجف سے کربلا تک مولویوں کی گردنیں اور سر اور جسم پڑے ہوئے ہوں گے، کئی سروں کو وہ امام نہ دے سکیں گے پناہ، کئی سروں کو امام نہ دے سکیں گے پناہ، کہ ذوالفقار علی جب بے نیام ہو گئے۔ مولا آپ ابھی سے آ گئے، پرزنٹ غیر ابھی ہم ہیں، تو معصوم تلوار چلا، ہمارا کام ہمیں کرنے دو، جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر تم مومن ہو تو وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ بقیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا تو کوئی دیسی ترجمہ ہو تو آپ سمجھے کہ کسی کہتے ہیں آپ ایک دکان پہ گئے، چلو میں دکان پہ چلا گیا، میں نے کہا ایک چیز لی، کتنے کی؟ دکاندار نے بولا اور پیسے دو، میں نے اور نکال کے دی، چلنے لگے اور دو، میں نے اور نکال کے دی، چلنے لگے اور دو، میں نے اور نکال کے دی، آخری نوٹ تھا وہ بھی نکال کے دے دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس کے بعد اس کے پاس کچھ نہ ہو اسے بقیت اللہ کہتے ہیں۔ جس کے بعد رب کے پاس کچھ نہ بچے، نہ کوئی حجت، نہ کوئی عطیہ، نہ تحت الزہرا، نہ میخانہ، نہ شراب طہور، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی شہر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ کوئی حجت، جب رب کے پاس کچھ نہ بچے اسے بقیہ کہتے ہیں۔ یہ آخری حجت ہوگی رب کی طرف سے تمہارے لیے، یہ آخری ہوگا جو اس کی طرف سے آئے گا، اور خدا کی قسم اگر یہ فیل ہو جائے تو پھر شیطان کا اعلان صحیح تھا، کیوں بنا رہا ہے؟ خون غلبہ کرے گا، دنگا فساد کرے گا، زمین پہ خون ریزی ہوگی، تو اس کا تو پھر اعلان صحیح تھا نا۔ ابھی انی عالم و مالا تعلمون کا جواب موجود ہے، ابھی دے گا جب حکومت قائم ہو جائے گی اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہوں گے، اب عروج پر ہوگا، کب پروردگار کہے گا دیکھا ہم نہ کہتے تھے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں۔ حدیث قدسی میں فرمایا، حدیث قدسی میں پڑھتے ہیں کہ میں یہ زمین نہ بناتا، میں چاند نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، رنگینیاں نہ بناتا، ستارے نہ بناتا، شمس و قمر کی کنڈیلیں نہ لٹکاتا، آب رواں میں مچھلی کو تیرنا نہ سکھاتا، دریاؤں کو روانی نہ دیتا، پہاڑوں کو عظمت نہ دیتا، ابر بارہ سے فوار نہ کراتا، فرش زمین کا فرش زمین کو نہ بچھاتا، آسمان کا شانیہ نہ لگاتا، اے میرے حبیب اگر تیرا وجود باعث سے تکلیف نہ ہوتا، اے میرے حبیب یہ سب کچھ بنایا تیرے سکتے میں، اگر تم نہ ہوتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ اب انہیں قاضی صاحب نے مسجد رکھی ہے، انہوں نے بھی ٹینٹ لگا دیا باہر، ٹینٹ لگا دیا باہر، مائک والے کو کہا کہ مائک لگا دو، ممبر والے سے کہا ممبر لگا دو، فرش بھی بچھا دیا، سبیل بھی لگا دی، کھانا بھی منگوا لیا، تمام انتظام کر لیا، انجمن بھی، اداکار بھی، سب کچھ۔ اب لوگ بھاگ بھاگ کر کی تیاریاں کرنے لگے، جشن کی، مجلس کی، کبھی مجلس ہوگی، یہ اعلان بھی سجا رہے ہیں، یہ بھی سجا رہے ہیں، تمام چیزیں سج گئی، چلنے کو رک جاؤ، مہمانوں خصوصی آئے گا، ان کے عادلات کو تبدیل کرتے، عالم آئیں گے، ذاکر آئیں گے، مجلس بھریں گے، مجلس اختتام ہوگی، مجلس جب اختتام ہو گئی، اب کیا ہوا؟ جو ٹینٹ والا تھا وہ ٹینٹ لے گیا، جو ممبر والا تھا وہ ممبر لے گیا، جو مائک والا تھا وہ مائک لے گیا، سر سے آگا بھی اڑ گیا، سب کچھ بات ختم ہو گئی۔ کل کیوں ختم ہو گئی؟ کہنے لگے کیونکہ مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، بڑھ گئی، کیا سب کچھ لے گیا۔ پروردگار نے کہا میں کچھ نہ بناتا، اگر تیرا وجود باعث تخلیق نہ ہوتا
जमलों को पूरा कर दूं। एक मोहम्मद के लिए बनाया है, एक मोहम्मद के लिए बचा कर रखा है। अब देखिए मैं जुमला फिर रिपीट कर दूं। हजरत ईसा इंजील लेकर आए, बाइबल जो 571 साल का मैंने ये आपको जिक्र किया कि जी इसमें क्या होगा, तो ये इंतजार है सब कुछ ऊपर हिम्मत लोगों का फैसला होगा। क्या हजरत ईसा के पास मजहब नहीं था, दीन नहीं था, किताब नहीं थी, क्या वो नबी अल्लाह नहीं थे? फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया? कहने लगे मानने वालों ने तहरीफ कर दी, तरमीम कर दी, यानी अपनी मर्जी का शामिल कर दिया, जो नापसंदीदा था वो किताब से निकाल दिया, इसलिए हमने उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया। मूसा तौरात लाए, जब तक मूसा रहे, जब तक अमल होता रहा, मूसा गए तौरात में तब्दीली हो गई, परवरदिगार ने रोक दिया। हजरत दाऊद आए, जबूर लाए, जब तक दाऊद रहे जबूर पर अमल होता रहा, दाऊद चले गए, जबूर को रोक दिया। मैं कहूंगा हुआ क्या? कहने लगे मसला ये हो गया कि अब ईसा अलग, किरदार ईसा अलग, जो इंजील में लिखा है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि बदल दिया, जो इंजील में किरदार लिखा है ईसा का वो अलग हो गया, जो ईसा का किरदार था वो अलग हो गया। तौरात में जो मूसा का किरदार है वो अलग है, जो असल किरदार था वो अलग हो गया। जो दाऊद में, जबूर में जो दाऊद का किरदार था वो अलग हो गया, जो असल किरदार था वो अलग हो गया। यानी पता चला जब नबी चला जाता है, वारिस चला जाता है, तो तरहीब हो जाती है, तहरीफ हो जाती है, किरदार में भी तहरीफ होती है, किताब में भी तहरीफ होती है। मैं कहूंगा परवरदिगार ये तेरी आखिरी किताब है, इसका नाम है कुरान, और ये तेरा आखिरी नबी है, इसका नाम है मोहम्मद। परवरदिगार ये कैसे बचेगा?